شعراء آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 15 کرکٹ۔ اسکول میں تو کبھی کسی کھیل میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر کالج جا کر میں نے کئی کھیلوں میں حصہ لیا۔ بیڈمنٹن، کرکٹ، رننگ، جیولن تھرو وغیرہ، مگر کبھی بھی ایک ایوریج کھلاڑی سے زیادہ نہ بن سکا۔ پھر آہستہ آہستہ میری دلچسپی باقی کھیلوں سے کم ہو کر کرکٹ میں سما گئی، اور اگلے کئی سالوں تک میں صرف کرکٹ کھیلتا رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے سارے دوست کرکٹ کھیلتے تھے۔ گاؤں میں اس وقت کئی کرکٹ ٹیمیں تھیں۔ میں نے محلہ کشمیریاں کی کرکٹ ٹیم میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وقت ہمارا گراؤنڈ محلہ کشمیریاں کی جنازہ گاہ کے ساتھ والی زمین پر ہوتا تھا، یعنی اس وقت تک جنازہ گاہ تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اسپتال کے پچھلی طرف پانی کا ایک سوکھا تالاب تھا، اس کے قریب ہی ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ اس وقت ہماری ٹیم میں امجد قصاب، فدا حسین، منیب انجم، طاہر مرتضیٰ، زاہد تنویر، اعجاز، اشتیاق، ریاض، امجد، ناصر اور کئی دوسرے لڑکے شامل تھے۔ چونکہ میری زیادہ دوستی محلہ جٹال میں رہنے والے لڑکوں سے تھی، اس لیے کچھ عرصے بعد میں نے محلہ جٹال کی کرکٹ ٹیم ینگ کرکٹ کلب جوائن کر لی۔ پھر اگلے کئی سالوں تک میری زندگی کی شامیں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول گلیانہ کے گراؤنڈ میں ہی گزرتی رہیں۔ اس وقت اسکول کے گرد احاطہ نہیں تھا۔ گراؤنڈ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اسکول کا گیٹ بالکل اسی جگہ پر تھا جہاں آج کل ہے۔ گیٹ کے بائیں طرف والا چھوٹا گراؤنڈ کہلاتا تھا، اور دائیں طرف والا حصہ بڑا گراؤنڈ۔ گراؤنڈ کے کناروں پر بیری کے 3 عدد، شیشم کا 1 عدد اور شہتوت کے 2 عدد درخت لگے ہوئے تھے، مگر یہ درخت کسی ترتیب سے نہیں لگے ہوئے تھے۔ گیٹ سے دائیں طرف گراؤنڈ میں چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ایک کنواں تھا جس کی بناوٹ گولائی میں تھی، اور یہ زمین سے 3 فٹ اونچا کر کے پختہ کر دیا گیا تھا۔ یہ عموماً ہمارے بیٹھنے کے کام آتا تھا۔ ہمارے کلب میں، جس کا نام میں نے پہلے بتایا ینگ کرکٹ کلب تھا، اس میں ظفر، تاج، طارق شیراز، شاہد، شمون، اظہر، زاہد، ارشد، طاہر، ساجد، ثقلین، اشفاق کیسر کیانی اور ندیم شامل تھے۔ انہی دنوں کونٹریلا میں ایک ٹورنامنٹ کے میچ کی تیاری کی روداد آپ کے سامنے پیش ہے۔ ہمارا اگلا میچ کونٹریلا کی ٹیم کے ساتھ تھا۔ پورے ٹورنامنٹ میں ہم دونوں ٹیمیں ابھی تک کوئی میچ نہیں ہاری تھیں۔ مقابلہ تو کانٹے دار ہونا ہی تھا۔ میں نے چونکہ پہلا اوور کروانا تھا، اس لیے میرا فوکس صرف نوید سجاد تھا، جس کی کارکردگی ابھی تک اس ٹورنامنٹ میں بہت اچھی تھی۔ میچ کے لیے ظفر نے سب سے مشورے کے بعد جو ٹیم سلیکٹ کی تھی وہ یہ تھی: نمبر 1 شمون، نمبر 2 تاج، نمبر 3 طارق، نمبر 4 ظفر، نمبر 5 اظہر، نمبر 6 شیراز، نمبر 7 امتیاز، نمبر 8 اشفاق، نمبر 9 ساجد، نمبر 10 کیسر اور نمبر 11 ندیم۔ ہم جیت کے لیے بڑے پرجوش تھے، خاص کر پچھلے میچ میں محلہ بگرال کے خلاف ظفر اور تاج نے جس طرح بیٹنگ کی وہ ناقابل فراموش تھی۔ ظفر کے لمبے لمبے چھکے تماشائیوں کو پرجوش کر رہے تھے، اور تاج کے خوبصورت کلاسک شاٹس کرکٹ کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہے تھے۔ اس وقت ہمارا کپتان ظفر تھا،
جس کا بیسٹ فرینڈ ہونے کا میں اکثر ناجائز فائدہ اٹھا لیتا تھا۔ ٹورنامنٹ میں چند اور مثبت باتیں بھی ہمیں بہترین ٹیم بنا رہی تھیں۔ طارق نہ صرف بہت اچھی بیٹنگ کر رہا تھا بلکہ اس نے پچھلے میچوں میں اسپن بولنگ کروا کے سب کو حیران کیا تھا۔ اس کے علاوہ قیصر جو ابھی بچوں میں شمار ہوتا تھا بڑی جان لگا کر بہت تیز بالنگ کروا رہا تھا۔ جہاں تک ندیم کی بات تھی تو اس کی اسپیڈ کے سامنے تو بڑے بڑے بیٹسمینوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ یہ ٹورنامنٹ 20 اوورز پر مشتمل تھا، یعنی انٹرنیشنل 2020 کرکٹ شروع ہونے سے پہلے برسوں پہلے ہم اسے ایجاد کر چکے تھے۔ اس وقت میری ظفر تاج، طارق اور شیراز سے زیادہ دوستی تھی۔ میچ ہو نہ ہو ہم گراؤنڈ میں ضرور موجود ہوتے تھے۔ میں چونکہ زرا اور محلہ لودھرا میں رہتا تھا اس لیے تمام لڑکوں کے گھر گراؤنڈ کے سامنے تھے، مگر سالوں اس گراؤنڈ میں آنے کے باوجود ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے مجھے گراؤنڈ سے ہی الوداع کہہ دیا ہو۔ ہر روز یہ سارے یا ان میں سے 2 یا کم از کم ایک بندہ میرے ساتھ مسعود باربر کی دکان تک ضرور جاتا تھا۔ اس وقت ہم اس جگہ کو اڈا کہتے تھے اور یہ جگہ تقریباً ان لوگوں کے گھر کے اور میرے گھر کے درمیان تھی، بلکہ یہاں سے میرا گھر زیادہ نزدیک تھا۔ یہی پروٹوکول اور محبت تھی جس نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ دیا۔ زیادہ تر یہ ڈیوٹی ظفر انجام دیا کرتا تھا، کیونکہ ظفر کے ساتھ میری دوستی زیادہ گہری تھی۔ اس دور میں کرکٹ کے جنون کا یہ عالم تھا کہ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب ہم نے کرکٹ نہیں کھیلی ہو، اور شاید ہی کوئی ایسا جمعہ گزرا ہو جس میں ہم نے باہر کی کسی ٹیم سے میچ نہ کھیلا ہو۔ ایک بار رمضان میں، اور رمضان میں بھی سخت گرمی کے موسم میں، یہ پروگرام بن گیا کہ سحری کر کے گراؤنڈ میں آ جایا کریں گے اور اسکول کھلنے تک کرکٹ کھیلا کریں گے۔ پھر جب بچے اسکول آنا شروع ہوں گے تو ہم لوگ بھی کرکٹ ختم کر کے کالج چلے جایا کریں گے۔ پہلے دن سحری کر کے جلدی نماز پڑھی اور گراؤنڈ میں پہنچ گیا۔ ہم کل 14 لڑکے تھے۔ 7 کی 2 ٹیمیں بنا کر ہم نے 8 اوورز کے 2 میچ کھیلے۔ اتنے میں بچوں کے اسکول آنے کا وقت ہو گیا اور ہم لوگ گھروں کو چلے گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے جلدی غسل کیا اور تیار ہو کر کالج چلا گیا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے فضل سے مجھے کبھی مشکل نہیں لگی، مگر اس دن 1 بجے کے قریب میری حالت غیر ہو گئی۔ ابھی مطالعہ پاکستان کا آخری پیریڈ جاری تھا کہ میں کلاس چھوڑ کر کالج سے گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے طبیعت کچھ سنبھلی، مگر گرمی کی شدت کی وجہ سے کچھ دیر بعد پھر حلق سوکھنے لگا۔ مجبوراً میں نے ایسا کیا کہ لٹھے کی وہ سفید چادر جسے اوڑھ کر میں سوتا تھا، اسی کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اپنے اوپر ڈال لیا اور پنکھے کے نیچے لیٹ گیا۔ پنکھے کی ہوا چونکہ چادر سے ہو کر آ رہی تھی اس لیے ٹھنڈ لگ رہی تھی، جس سے جسم کو سکون مل رہا تھا۔ فوراً میری آنکھ لگ گئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں سخت دھوپ میں کھڑا ہوں، اور اس سخت گرمی اور گھٹن کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ چادر تو کب کی سوکھ چکی ہے اور اب پنکھا گرم ہوا پھینک رہا تھا۔ چونکہ میں نے چادر اوڑھ رکھی تھی اس لیے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے دن ڈھلا اور گرمی کی شدت کم ہوئی، مگر پیاس کا عالم ابھی تک ویسا ہی تھا۔ شام کو باہر نکلا تو ظفر، طارق اور تاج کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ صرف میں ہی پیاسا اور نڈھال نہیں تھا
बल्कि सारे लड़कों की कैफियत एक जैसी थी। इस वक्त सबने ये फैसला किया कि अब क्रिकेट रमज़ान के बाद ही होगी। ये पक्का फैसला करके हम लोग अपने अपने घरों को चले गए। अफ्तारी के बाद जब दोबारा मुलाकात हुई तो इस वक्त हम क्योंकि खासे ताज़ा दम हो चुके थे, इसलिए क्रिकेट ना खेलने के फैसले पर नज़रसानी की गई और फैसला हुआ कि कल सुबह फिर सहरी के बाद हम ग्राउंड में होंगे। वजह ये बयान की गई कि चूंकि आज पहला रोज़ा था इसलिए प्यास ज़्यादा लगी। यकीनन कल ऐसा नहीं होगा। अगले दिन फिर शाम को क्रिकेट ना खेलने का फ़ैसला किया गया, जिसे फिर तरावी की नमाज के बाद तब्दील किया गया और यूं पूरा रमज़ान क्रिकेट खेलने में गुजरा। अगर आप इस किताब को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप आसानी के साथ इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।